بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آپ کا بندوبست کرنے کی تیاریاں حکومت کر رہی ہے. اچھا، میں بیسیکلی بندوبست کے لیے کسی تیاری کی ضرورت ہی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا بل جو ہے، اچھا، ایک پیکا کی امینڈمنٹ کا بل جو ہے، پیکا امینڈمنٹ 2025، جی وہ حکومت نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. ماشاء اللہ. اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ سے بات کروں گا. اس کے تحت ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. واہ. اور اس قانون سازی کے تحت یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو یوٹیوبرس فیک نیوز پھیلاتے ہیں، فیک نیوز تو خیر بس چھوڑیں، وہ بعد میں بات کریں گے نا فیک نیوز کے بارے میں. ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی ان کو اجازت ہوگی، جس میں جرمانہ بھی ہوگا اور سنا ہے 5 سال قید بھی ہوگی. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا بندوبست کرنے کی حکومت تیاریاں کر رہی ہے. دوسرا، ایف بی آر کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے ٹرانسفارمیشن پلان کی اپروول دی ہے، اس میں 2 خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. ایک تو حکومت جو ایف بی آر کے آفیسرز ہیں ان کی کیٹیگریز بنا رہی ہے، جو کہ اے بی سی ڈی اور ای بھی ہوگی. جو اے کیٹیگری میں لوگ ہوں گے ان کو 4 یا 5 فالتو سیلریز دی جائیں گی. فالتو ایکسٹرا فالتو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایکسٹرا. اور جو ای میں ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے جس گا. کو ملنی ہے اس سے پوچھیں فالتو ہے کہ نہیں فالتو نہیں، میرے کہنے کا مقصد ایکسٹرا. ہاں. اور ای جو ڈی یا ای کیٹیگری میں ہوگا اس کو کوئی جو ہے وہ سیلری نہیں ملے گی. اس کے علاوہ ایف بی آر نے کوئی 1010 گاڑیاں خریدنے کی بات کی تھی. ہو گئی ہے. نہیں پرانی نہیں ہوئی نا، آج اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے روک دیا ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے اور بھی بہت کچھ روکا ہے. بڑی مزیدار چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں میرے پاس بھی 4-5. ٹھیک ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ مختصراً اچھا مختصراً جو ہے نا آغاز یہ پیکا کا جو ایک دھماکہ بھی آپ کو میں چاہتا ہوں کہ کر دیں. امینڈمنٹ بل جو ہے، ہاں جی، وہ آج لے ہوا ہے. اس کے بارے میں ذرا بات کریں. حکومت چاہتی کیا ہے؟ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ بنا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ ان کے نواز شریف کے دور میں بنا تھا پہلا. ہاں جی، 2016-17 میں بنا تھا. ہاں جی 16 میں. اس کے بعد یہ جب عمران خان آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری اس وقت اسپوکس پرسن تھے حکومت کے، انفارمیشن منسٹر سے. بڑی سر توڑ کوشش تھی ان کی، وہ جو اس وقت ملٹری الائنس تھا گورنمنٹ کا، اس کے ساتھ مل کے کہ وہ سخت قسم کی وہ چیزیں لے آئیں جو ابھی جن پہ ہم احتجاج کریں گے بات کرتے ہوئے. اس وقت بھی ان کی کوشش تھی کہ زبان بندی سوشل میڈیا پہ کی جائے. ویسے فیک نیوز تو ٹھیک تو ہے، میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کرتا ہوں. اس کے بعد اب یہ دوبارہ بالخصوص 8 فروری 2024 کے الیکشن کے انتخابات کے بعد یہ زیادہ تیزی سے اس معاملے میں کام شروع ہوا ہے، یا اس وقت سے شروع ہوا جب پی ٹی آئی نے 2022 کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ملٹری اشرافیہ پہ تنقید شروع کی اور جنرل باجوہ کو وہ نشانے پہ لے آئے. تو اس کی وجہ سے بڑا، چونکہ انہیں بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا تھا سوشل میڈیا پہ، حالانکہ وہ پرواہ نہیں کرتے باجوہ صاحب، لیکن بہرحال اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا گیا. پھر عاصم منیر صاحب 9 مئی کا واقعہ بیسیکلی، اس کے بعد 26 نومبر یہ کا اب جا واقعہ. فرما رہے ہیں فیک نیوز کو کرب ہونا چاہیے، لیکن دنیا میں فیک نیوز کرب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہمیں فیک نیوز کی دیکھیں ڈیفینیشن کرنی ہے. بالکل. یہاں پہ چیزوں کو، تعریفوں کو مبہم رکھ کے تو بہت ساری جو ایکسپلائٹیشن ہے رائٹس کی وہ کی جاتی ہے اور مس یوز آف لا کیا جاتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا لا آپ کو پتہ ہے آ رہا ہے، اپنی خواہش کو خبر بنانے کا جو عمل ہے وہ بھی فیک نیوز ہے، اور حکومت سب سے زیادہ خود فیک نیوز پھیلاتی ہے. مقصد کہ اپنی مرضی کی فیک نیوز نا. اگر آپ میری سائٹ پہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں تو آپ صحیح ہیں، سچے ہیں، زبردست صحافی ہیں. اگر آپ میری سائٹ کی فیک نیوز نہیں پھیلا رہے، فیک نیوز تو کسی بھی سائٹ کی نہیں پھیلانی چاہیے. بالکل. سچی بات کرنی چاہیے، ورکنگ جرنلسٹ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فیک نیوز سے جان چھڑانے کی بات کریں، لیکن یہ حکومتی قوانین کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ جو صحافیوں کی مختلف باڈیز ہیں ہمیں خود اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے پیش کرنا چاہیے. اب اس میں جو مسئلہ ہے نا مہتاب صاحب، جو سنجیدہ مسئلہ ہے
جس پہ میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں، اور امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے اب، اور امریکہ چونکہ فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹس اور فریڈم آف پریس کی بات کرتا ہے، امید ہے وہ اس پہ بولیں گے. پہلے اس قانون کے ڈرافٹ میں یہ جو بل آیا ہے 10 سال کی سزا تھی اس سوشل میڈیا میں فیک نیوز پھیلانے اور 2-3 اور چیزیں جو اصل ہیں جن کی میں مختصراً جلدی سے بات کروں. پیپلز پارٹی نے اس پہ تھوڑا سا سزا پہ اختلاف کیا، اور پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس پہ ایگری ہو گئے، اتحادی تو ساتھ ہو ہی جاتے ہیں. تو 5 سال کی سزا کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، آج انہوں نے سینٹ میں اس بل کو پیش کر دیا. اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا فیک نیوز تو نام ہے، یا تو فیک نیوز یا پھر ہمیں پہلے وہی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بتا دیں نیک نیوز کیا ہے. فیک نیوز یا نیک نیوز؟ ہاں، فیک نیوز یا نیک نیوز. تو نیک نیوز حکومت کی طرف سے پازیٹیو رپورٹنگ. دو چیزیں جو مختلف ٹی وی چینلز نے اس ڈرافٹ کے حوالے سے چلائی ہیں، 2 چیزوں پہ ان کا زور ہے. ایک انہوں نے کہا جی کہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا، یہ وہ بہت تو اہم بات ہے. پاکستان کے خلاف بھی ہے اور دوسرا افواج کے کہ خلاف بھی. ہاں مسلح افواج اور سلامتی، ملک کی سلامتی کے حوالے سے. تو اسے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو ملا ملٹری الائنس ہے، معافی چاہتا ہوں، وہ بیسیکلی تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ پھر لا آ رہا ہے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہر قانون کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلے پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ آنا چاہیے. لیکن اس طرح کے قوانین جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرب کریں گے، جن کا مس یوز ہونے کا واضح خطرہ موجود ہے، اور جن سے رائٹس کرب ہوں گے، جس سے سینسرشپ زیادہ ہوگی، مہتاب صاحب یہ بیسیکلی سینسرشپ کے لیے قوانین ہے. دیکھیں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ نے ٹی وی کو تو پہلے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، پرنٹ میڈیا آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں. اب سوشل میڈیا تھوڑا بہت رہ گیا ہے، فائر وال بھی آپ نے لگا لی، سب کچھ کر لیا. اب آپ اس طرح کے قوانین، ڈریکونین قوانین یقینی طور پہ، وہ جو کل لینا ربانی گھر نے کہا تھا نا ڈریکونین، وہ ڈریکونین کم ہے، یہ زیادہ ہے. تو ہمیں تو اس پہ سب سے پہلے تو اس کو پبلک کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کو پہلے ڈیفائن ہونا چاہیے. اپنی مرضی کی ڈیفینیشن نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ ہماری طرف سے تو سیدھی بات ہے احتجاج ہے. ہم ویسے تو ذمہ دارانہ سوشل میڈیا پہ بھی جو کچھ کہتے ہیں ذمہ دارانہ کہتے ہیں، بالکل. لیکن یہ ایک بات میں ایکسپلائٹیشن آپ کو کا بتاؤں، ٹول دیکھیں نہیں 2 ہونا چیزیں چاہیے. مجھے کہنے دیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم ہے ہی رسپانسبلٹی کا نام. جی، ہمیں فیک نیوز کے خلاف ہمیں خود بھی بات کرنی چاہیے، ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں انہیں بھی بات کرنی چاہیے. یہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کا بریڈ اینڈ بٹر جس کا ہے، اگر اس کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے تو اس کے پاس میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. فیک نیوز اور نیک نیوز کے درمیان میں فیکچول نیوز ہے. یہ جو فیکچول نیوز ہے نا، اس کے ہم پروٹیکٹر ہونے چاہیے. تو یہ قوانین کے ذریعے جس طرح سے حکومت اس کو کوشش کر رہی ہے، دیکھیں میں قوانین کے خلاف نہیں ہوں. میں قوانین کو جو جس پیرائے میں استعمال کیا جائے گا اپنے مفادات کے لیے، اپنی انٹرپریٹیشن کے لیے، اپنے جو ہاں جی، مفادات ہیں ان کے تحفظ کے ان لیے، کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی جو اور اسپن زبان آپ بندی ڈالیں گے کے اس کے لیے، اندر. زبان بندی کے لیے، سینسرشپ کے لیے اگر ایسا جی کریں گے تو ہم سخت احتجاج بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جائیں، یا اس پہ آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے؟ نہیں جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. دوسرا ٹاپک یہ ہے بھائی جان کہ اربوں روپے کے انعامات کی بچھاڑ ہو رہی انعامات کی ہے بوچھاڑ. پیارے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. دیکھیں ایف بی آر کے آفیسرز کی کیٹیگرائزیشن کی جا رہی ہے. جی، اس کے لیے ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا 4 سے 5، اور جو سپر آفیسرز ہوں گے جو ان کو ایک کیٹیگری ملے گی، ان کو 4 ایڈیشنل سیلریز ملیں گی، زبردست. اپنی جو اوریجنل وہ سیلری لے رہے ہیں. بونس ہی سمجھے ہیں. بونس بالکل. اور جن کی کارکردگی بری ہوگی ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن تو یہ اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں جی، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو جائے گی باقی آفیسرز کے ساتھ؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ڈسکریمنیشن پہلے بھی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، نیب، ان کی آفیسرز کو ڈبل سیلریز ملتی ہیں. پہلے ہی لیکن اس ملک میں کیا پہلا سوال تو یہ ہے، ڈسکریمنیشن ہے. دیکھیں پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، آئی ایم ایف کے آپ مقروض ہیں، اور ایک سخت قسم کی آپ نے ڈیل کی ہے. اس کے ساتھ ایف بی آر کا ایک ہیوج ٹاسک ہے، اور اس ٹاسک میں آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ شارٹ فال آتا ہے ہر ٹرم پہ. 6 ماہ میں 384 ارب روپے کا شارٹ فال آتا ہے. ان سب کے باوجود جہاں پہ اکانومی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، پائی جوڑنی ہے، تنخواہ دار طبقے کا آپ گلا دبا رہے ہیں اور ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، وہاں پہ آپ اربوں روپے کے جناب انعامات رکھ رہے ہیں ایف بی آر کے افسران کے لیے، جو مبینہ طور پہ سادے نہیں ہیں.
وہاں پہ بہت ساری 2 نمبری ایف بی آر میں ہوتی ہے، کسٹم میں ہوتی ہے، ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اربوں روپے کے آپ انہیں کس چکر میں، یہ کوئی بادشاہی نظام ہے شہباز شریف صاحب کہ بادشاہ سلامت کا دل کیا 6 ارب کے انعام ایف بی آر کو دے دو یار، یہ ٹیکس کلیکٹرز کو دے دو، فلان کو دے دو. دوسری طرف آپ کاسا پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم پائی اکٹھی کریں گے. آپ کی باتوں میں شہباز شریف صاحب کھلا تضاد ہے، قابل شرم باتیں ہیں آپ کی. یہ ایک اور بات بھی ہے، 12,970 ارب روپے بھی جمع کرتے ہیں تو کریں یار، وہ ان کا کام ہے، ٹیکس لیتے ہیں، پریولیجز لیتے ہیں. آپ ان کی تنخواہیں 10 گنا کر دیں. لیجسلیشن آپ اس طرح کی کر رہے ہیں نا، سخت قسم کی لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں، تو کر دیں ان کی تنخواہیں ڈبل. ایک آرگومنٹ سن لینا. تو جو لوگ پیسے کماؤ پوت ہوتے ہیں نا، کماؤ کی بات نہیں، ایک ٹیکس جس میں اکٹھا کرنا ہے اسی کو آپ اربوں روپے لٹا کے دے رہے ہیں یار. غریبوں سے آپ 50 والے اوپر سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں تنخواہوں پہ، غریبوں کا گلا دبا رہے ہیں آپ. ایف بی آر میں رشوت نہیں چلتی ہے. پوچھیں راشد لنگڑیار صاحب سے جنہوں نے خود کہا کتنے 100 ارب چوری ٹیکس ہوتی ہے ایف بی آر کے اندر سے، انہوں نے کہا تھا. تو شہباز شریف صاحب یہ بھی شرم کریں اور دیکھیں، آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے. اس ملک میں جو ٹیکس گیپ ہے جو سرکاری طور پہ مانا جاتا ہے، بے شرمانہ طریقے سے آ کے بادشاہی نظام میں انعامات 7,000 ارب روپے کا، آپ یار آپ سے امید ہی نہیں تھی. یہ 7,000 دل توڑ دیا آپ نے. 7,000 ارب روپے کا گیپ ہے. نہیں، شہباز شریف نے میرا دل توڑ دیا یار. آپ کا دل توڑ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا آج ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ 1000 گاڑیوں کا بتا دیں جلدی. 1010 گاڑیاں جو ہیں، ہاں جی، وہ ایف بی آر نے اسی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت اپروو کی. پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی. ایف بی آر نے کچھ کمپنیز کو، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کمپنیز کے، ان کو جو ہے وہ پرچیز آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا. ویری گڈ. وہ ٹوٹا ہونڈا ہی ہوں گے نا، اور کون ہوں گے یار. وہ نام نہیں لیتا، لاؤ نام یار. اچھا چلے لے لیں. تہاڈی شرازیاں نے لڑائی ہے. نہیں میری کوئی لڑائی نہیں ہے، بزرگ نا. اچھا وہ ہوا یہ سر کہ انہوں نے وہ دے دیا. آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں فیصل ووڈا صاحب جو ہے آ گئے. انہوں نے کھڑا کر انہوں نے کہا یہ بہت بڑا اسکینڈل ہونے والا ہے. یہ وہی اسکینڈل تو نہیں جو 22 جنوری کو حکومت کا آ جائے گا، تو 22 بھی آنے والی ہے. آج 22 ہے. آ گیا نا اسکینڈل. انہوں نے آج کہا کہ انہوں نے لیٹر لکھنا ہے جی. وہ انہوں نے کہا کہ ان سب کو یہ جو گاڑیاں لے رہے ہیں ان کو روک دیجیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ کہیں آپ. اچھا، وہاں پہ ایف بی آر کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑیاں ایف بی آر کو لینی چاہیے. اچھا کیوں نہیں؟ سن لینا، لینی چاہیے. لینی چاہیے. سن لیں کیوں. یہ جو فیلڈ میں آفیسرز کام کرتے ہیں، ہاں جی، یہ موٹر سائیکل پہ اور سائیکل پہ بیٹھ کے جائیں کیسے جائیں؟ ایک ان کا میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ یہ کسی نے نہیں بتایا جو بتانا چاہیے تھا. اب فیصل ووڈا صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دن یہ باتیں آپ نے انہیں بتانی تھی نا. سنیں نا. ہوا یہ ہے کہ ایف بی آر کا یہ فیصلہ تھا کہ ان گاڑیوں کے اندر ٹریکر لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پتہ چلے مس یوز نہ ہو اور صرف ان کاموں کے لیے یہ استعمال ہو. ایک اور بھی تجویز تھی، وہ پتہ نہیں انہوں نے کی یا نہیں کی. وہ تجویز یہ بھی تھی کہ اس کا ماڈل اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس کے اوپر ایف بی آر لکھوا دیا جائے، تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ گاڑی سرکاری استعمال کے لیے. یہ ٹریکر بھی لگانے کی تجویز. یہ وہ تو نہیں تھے، وہ جو تھے ویگو ٹائپ تو نہیں گاڑیاں تھیں؟ ویگو نہیں، 1300 سی سی تک کی گاڑیاں انہوں نے کی تھی، لیکن وہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پرچیز آرڈر جاری کیا تھا ایف بی آر نے، اس میں 1300 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں، 1328 یا کتنے سی سی کی. چلیے یہ آپ کو واڈا صاحب کو کنونس کرنا چاہیے تھا. میرا کام نہیں ہے کنونس کرنا. ایڈوکیٹ بن گئے آپ نے ان کو ڈیول بھی کہہ دیا ہے ساتھ ہی بڑی چلاکی کے ساتھ، جن کے آپ ایڈوکیٹ بنے ہیں. میں نے ایف بی آر کی بات کی ہے یار. جو ایف بی آر کے افسر دور دراز علاقوں میں جا کے پیدل جاتے تھے پہلے، میرا یہ سوال ہے. یہ سوال وہاں بھی پوچھا گیا تھا. اچھا یہ جواب آیا؟ یہ وہ دیکھیں، میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایف بی آر کے افسر کو تنخواہ دیتے ہیں تو اپنی گاڑی کہاں تک استعمال یار شاہی نظام ہے بھائی. مختصراً بات یہی کریں. میں تو کہتا ہوں شہباز شریف صاحب آپ تو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کے جھنڈے گاڑتے ہیں ہر جگہ. آج کشمیر میں بھی نام لیا ہے انہوں نے ان کا. بڑی تو آپ مہربانی کر کے 4-5 ہیلی کاپٹر لے دیں ایف بی آر کو. ہیلی کاپٹر؟ اچھا ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک اس میں ان گاڑیوں کے اندر یہ بھی پروپوزل تھی کہ جس طرح سے فوج کا سسٹم ہوتا ہے نا کہ گاڑی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اس طرح کا ایف بی آر کے اندر بھی ڈسکشن تھی کہ کوئی اس طرح کا سسٹم. فوج لے آؤ. نہیں ہیلی کاپٹر والی تجویز اچھی ہے. نہیں جہاز نہ لے دیں. جہاز وہ کراچی کے پاس تو آپ بحری جہاز لے دیں ایک. بالکل چھوٹا، تاکہ وہ گشت کرتے رہیں ادھر، کسٹم والوں کو چیک کرتے رہیں. ایک ویسے کسٹم میں ایف بی آر کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ
ریور انڈس کے اوپر کوئی 20 یا 22 جگہ ہیں جہاں پہ ایف بی آر اپنی کسٹم کی جو ہے نا وہ چوکیاں جو ہے یا اسکینرز جو جدید قسم کے وہ اچھا یہ تو آپ نے سنا دیا. مجھے جاتے جاتے ہی یہ کہانی تو سنا دیں. وہ ایک افسر کی جس نے 95% ٹیکس کھا لیا اور 5% جمع کروایا. اچھا ایف بی آر کا کوئی افسر سنا ہے, کوئی ایسی کہانی بھی آئی ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ آج میں کچھ دوستوں سے ملنے وہ چونکہ انعام دے رہے ہیں نا تو میں نے کہا وہ آپ نے ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی وہ مجھے سنا رہے تھے کہ دسمبر میں ایف بی آر نے پورا ایک انگوٹھا رکھا ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایڈوانس ٹیکس جمع شہباز شریف صاحب اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو یہ سنیے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم نے بڑی مشکل سے پیسے ویسے جمع کر کے وہ پیسے جمع کروائے تو وہ 95% ان کی جیب میں چلے گئے, 5% نیشنل کٹی میں گئے اور 4 تنخواہیں بھی ان کی جیب میں چلے گئے. شرمناک یہ حال ہے. لنگڑیال صاحب کی کہہ رہے ہیں نہیں وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر پرابلمز ہیں لیکن ہم انسینٹیوز کو ٹھیک کریں گے تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. آپ نے کوئی اور چیز سنانی تھی مجھے جلدی سے بتا دیں. یاد آ گئی مجھے پیپلز پارٹی کے دور کے یار. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے لیکن پہلے سے کم ہوئی ہے. یہ ٹھیک بات ہے. اچھا کچھ کہنا تھا آپ نے؟ 2-3 دھماکہ دار خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے گا. پہلے تو میں ایک اپیل, پھر شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے. سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے جو تمام سرکاری ملازمین ہیں ریٹائرڈ بھی, ان کو گروپ انشورنس ادا کرنے, آپ کو پتہ ہے ان کی گروپ انشورنس کٹتی تھی, ادا کرنے کا حکم دیا تھا جو مختلف گریڈز کی 30 لاکھ روپے تک تھی, گریڈ 1 سے لے کے 20 تک. اس کو پہلے تو یہ سننے میں ہے کہ کم کر دیا گیا ہے, آدھی کر دی گئی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے بچت اسکیم تو ادھر ہی ہونی ہے نا ساری, وہ نکال کے تو وہ 4 تنخواہیں جو دینی ہے ایف بی آر کے اللیجڈلی کرپٹ افسران کو. چاند ایک ایماندار بھی ہوں گے, ایکسیپشنز تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں, میں معافی کے ساتھ. اچھے افسر ہیں, ان اچھے افسروں کی میں کہانیاں سناؤں گا. ہاں سنائیے گا بالکل آپ. اور دوسرا کیا جناب کہ آپ نے عادی کر دیا وہ گروپ انشورنس اور ابھی تک اس کو ادا کرنے کے حوالے سے کوئی میئر نہیں لیا جا رہا. تو ہماری اپیل ہے وزارت خزانہ سے, جناب حکومت پاکستان سے, کہ یار وہ گروپ انشورنس ان بیچارے ریٹائرڈ ان غریبوں کو دے دیں, کسی کی بچی کی شادی کے کام آ جائے گی, کسی کی بچے کے تعلیم کے کام آ جائے گی. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے نا جو ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن ونگ ہے نا, ہاں اس کا دل پتھر کا ہے, اس کا دماغ بھی پتھر کا ہے. نہیں آپ یہ غلط نہیں غلط نہیں میں کہہ رہا ایسی اور یار سنکی ٹائپ لوگوں کو لگایا جاتا ہے ایسی پوسٹوں پہ. کرتا ہوں تو پھر ایف بی آر میں کیوں نہیں لا رہے اس طرح کے لوگ؟ لا رہے ہیں نا. اچھا لا رہے ہیں لنگڑیال صاحب. نہیں لنگڑیال صاحب بڑے پازیٹیو آفیسر ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. پازیٹیو نیک نیوز والے. نہیں میں کچھ نہیں. اچھا 2 دلچسپ خبریں ہیں, ایک تو میں فور کاسٹ کر رہا ہوں اور ایک دھماکہ جو ہے نا وہ چیف صاحب کے شہزادے نے کیا ہے جا کے امریکہ میں. وہ پروٹوکول ملا ہے پروٹوکول, لیکن ایک کام ہو گیا ان سے. وہ مختلف جگہوں پہ یہ خبر آ رہی ہے محسن نقوی صاحب جو امریکہ گئے ہیں تو غلطی ہوئی ہے یا ارادتاً ہوا ہے یا اشارتاً ہوا ہے, یہ میں نہیں کہتا. اس پہ انٹیریئر منسٹری وضاحت دے یا فارن منسٹری وضاحت دے. جو 1-2 تقریبات کی تصویریں آئی ہیں ان کی, اس میں یا 1-2 سینیٹر سے ملے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی تھی اسی دوران ہی, کیپٹل ہل میں جب چل رہا تھا, یعنی اسی وقت کے دوران, یعنی کہ ایک NFSC آپ پتہ ہوگا, نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا. یہ امریکہ کی آشیرواد ہے اس تنظیم کو. یہ چاہتے ہیں کہ چین میں جمہوری نظام آئے. یہ ضد ہے چین میں جو اس وقت شی جن پنگ صاحب کی کمیونسٹ پارٹی, جو کمیونسٹ پارٹی اس کا ایک بڑا فنکشن ہو رہا تھا. یہ وہاں پہ پائے گئے ہیں. اب یہ غلطی سے گئے ہیں یا ارادتاً گئے ہیں, اس کے بارے میں سوالات ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ ون چائنا پالیسی کے سخت خلاف یہ جو گروپ سارا تیار ہو رہا ہے. تو یہ تو ابھی جو چائنا کا ہمارے ساتھ ہے اس کے لیے کیا یہ کوئی پیغام تھا, اور کیا یہ چیف صاحب کی طرف سے یا نقوی صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی شہزادے سے؟ کہیں شہزادے آپ کو پتہ ٹہلتے رہتے ہیں, کبھی ٹہل کے کسی باغ میں گئے کسی باغ میں گئے. تو یہ ایک سوال ہے اور یہ سیریس ہے. اس پہ ہو سکتا ہے کہ چائنا والے کچھ کوشچن بھی پوچھ لیں. تو یہ چین کو کیا پیغام دے دیا عاصم منیر صاحب نے محسن نقوی اپنے بچے کے تھرو؟ یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال آپ جو ہے نا محسن نقوی صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لاتے رہتے ہیں. نہیں ڈھونڈ کے نہیں, یہ تو آپ وہ یار ہو سکتا ہے سارے سے. ایک منٹ سن لینا, ہو سکتا ہے غلطی سے چلے گئے ہوں. تو میں تو کہہ رہا ہوں ہو سکتا, میں خود بھی کہہ رہا ہوں غلطی سے گئے ہوں, لیکن یہ اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے نا. اس کا میسج کیا جائے گا بھائی؟ برا ہے. انٹیریئر منسٹر ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں پروٹوکول ملا ہے, ادھر سے وہ ادھر بھی جانا چاہ رہے تھے حلف برداری پہ, وہ بھی نہیں جا سکے. تو پیغام تو جائے گا نا بھائی. آپ کی بات پہنچ گئی, اگلی بات کریں. اگلی بات یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے پرسوں. اچھا. یہ اچانک بلایا گیا ہے اور سارے ٹی وی چینلز پہ اہم خبر یہ ہے کہ اہم قانون سازی ہوگی. تو مجھے آپ بتائیں پہلے اپنا اندازہ
کیا ہونے والا جا رہا ہے. پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ عرض کر دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا. آپ نے ہمارے ایک راجا صاحب اور ہیں جن کو آپ یاد نہیں کرتے, آپ جو یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں اپنے دفتر میں بیٹھ کے, جی جی, چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, جو 26 جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں اتفاق سے 26 دونوں مل گئے. یہ آ گیا ہوا ہے کہ وہ آنے والے تک چلیں گے جب تک نیا اپوائنٹ نہیں ہوتا. لیکن مجھے خدشہ لگ رہا ہے کوئی ایسی قانون سازی آ رہی ہے جس میں ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی. یہ میری بات. اچھا, تو اندازہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی چپ کر کے جس طریقے سے بہت ساری اور لیجسلیشنز ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف والی, چیف صاحب 5 سال لے گئے ماشاء اللہ. ان کی ایکسٹینشن کتنے سال یہ 5 سال کے لیے اگر ہوگی تو یہ تو چیف صاحب کو ویسے آگے چلے جائیں گے, چیف صاحب سے زیادتی ہے. تو 3 سال کی چیف صاحب انہیں ایکسٹینشن دیں اگر دینی ہے. میں تو چونکہ جو کرنا ہے وہ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کرتے ہیں, ان کی بڑی محنت ہے ملک چلانے میں. نہیں, یہ ایکسٹینشن لے کے یہ ایکسٹینشن لے لیں گے. ویسے ان کا ضمیر ویسے کوئی, میں کیا کہوں, میں تو صرف دیکھیں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے نا, میں اس طرح آپ کو پتہ ہے پاور کوریڈورز والے ہمیں کہاں لفٹ کراتے ہیں. نہیں آپ کو لفٹ کراتے ہیں, لیکن ٹائمنگ دیکھیں 26 جنوری کو ختم ہو رہے ہیں اور 25 کو سیشن ہو رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ مجھے 24 کو ہے 25 کو ہے, دال میں کالا لگ رہا ہے. 24 کو ہے, چلیں 1-2 دن پہلے بھی وہ تو نوٹیفیکیشن یہ وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ واقعی آپ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. اٹ میک سینس, اٹ میک سینس. اب رادر اٹ میک سینس اور نان سینس یہ اس دن پتہ چلے گا. اچھا, یہ نان سینس ہو سکتی ہے ویسے. نہیں, یہ ایکسٹینشن اٹ سیلف ایک نان سینس ہوگی بہت سارے لوگوں کے خیال میں. ویسے آپ ڈھونڈ کے خبریں لا رہے ہیں آج کل. میں محنت, آپ کہتے ہیں آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, تو میں نے کہا چلو یار ہمیں بس کچھ کریے. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ صورت حال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. آخر میں ہم نے شہزادوں اور راجوں کی باتیں کی ہیں تو اب ڈر لگنے لگا ہے, تو اجازت لے لیں. ٹھیک ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.